غالباً بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، بہت ہی ایماندار اور نیک شخص تھا، ساری عبادتیں اللہ کی کرتا تھا، اللہ کی کبھی ناشکری نہیں کرتا تھا، اس حال میں بھی کہ لکڑہارا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا احسان مند رہتا تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی جو پورے بنی اسرائیل کی ساری عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فضل و کمال عطا فرمایا ہوگا کہ جس کا شوہر ایسا ہو تو اس کی بیوی بھی ایسی ہوا کرتی۔ یہ وہ عورت ہے کہ جس کے چرچے پورے بنی اسرائیل قوم کے اندر تھے کہ وہ فلاں کی لکڑہارے کی بیوی بڑی خوبصورت ہے۔ اب یہ چرچے بڑھتے بڑھتے بادشاہ کے پاس میں پہنچے تو بادشاہ کو جب پتہ چلا تو بادشاہ ہوس کا شکار ہو گیا، شہوت کا شکار ہوا۔ بادشاہ کی جو تھی نیت وہ بہکنے لگی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ گھر کے اندر پھوٹ ڈالی جائے اور اس کے بعد میں اس عورت کو اپنی بیوی بنا لیا جائے۔ اس نے ایک بڑیا کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ فلاں جگہ جا کر کے دیکھو، ایک لکڑہارا رہتا ہے، دن میں وہ گھر میں نہیں ہوگا، اس وقت میں جانا اور اس کی بیوی کو ورغلانے کی کوشش کرنا۔ اس کو جا کر کے کہو کہ ملکہ بننے کا موقع ملے گا، تخت و تاج سب کچھ ملے گا، خدمت کے لیے غلام اور باندیاں لگی ہوئی ہوں گی، اس کے علاوہ سونے چاندی کے اندر قدم رکھوائے جائیں گے، بس خواہش اتنی سی ہے کہ اپنے اس لکڑہارے شوہر کو چھوڑ کر کے میری ملکہ بننے کے لیے تیار ہو جائے، مجھ سے شادی کر لے۔ تو اس بڑھیا نے ایسا ہی کیا۔ وہ مکار بڑھیا اس لکڑہارے کے گھر میں آئی اور آنے کے بعد میں کہتی ہے اس کی بیوی سے کہ بادشاہ نے تمہیں یہ پیغام بھجوایا ہے کہ تم اتنی خوبصورت ہو، اتنی حسین و جمیل ہو کہ پوری بنی اسرائیل قوم تمہارے خوبصورتی کے چرچے کیا کرتی ہے، اس کے باوجود بھی تمہارے یہ حال ہے کہ ایک لکڑہارے کے گھر میں ہو۔ ارے شکریہ ادا کرو اللہ کا کہ بادشاہ نے تمہارے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اب یہ جو لڑکی تھی اس نے بھی مکاری یہ دکھا ہے کہ اس کے دماغ میں بھی عجیب عجیب خیالات آنے لگے، یہ لالچ میں پڑ گئی، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو کھو بیٹھی اور لالچ میں پڑ گئی۔ اس بڑھیا سے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتی ہوں، مجھے کچھ دن کی مہلت چاہیے، کچھ دن کے بعد میں خود اس سے طلاق لے کر کے بادشاہ کی خدمت میں آ جاؤں گی۔ اب جو تھا اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ میں غلط رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ کوئی سیدھی بات بھی کرتا ہے تو اس کو الٹے جواب دینا شروع کر دیے، کبھی غصے سے کبھی کسی طرح سے اس سے باتیں، ہمیشہ اس سے بے رخی اختیار کرنا شروع کر دی۔ اس شوہر نے کہا تھا، لکڑہارے نے، بڑا نیک انسان تھا، اس نے کہا کہ ذرا بتائیں تو صحیح، کل تک تو سارے معاملات صحیح تھے، پرسوں تک تو تم میرے ساتھ میں ایسے ایسے رہا کرتی تھی، آج کیا ہوا ہے کہ تمہارا معاملہ مجھ سے اتنا بگڑ چکا ہے کہ تم میری طرف دیکھنا تک نہیں چاہتی؟ تو اس عورت نے کہا تھا کہ بس مجھے آپ کے ساتھ میں اب رہنا نہیں ہے، اور بڑے غصے کے رویے کے ساتھ میں اس نے یہ جواب دیا۔ اس نے بھی عاجز آ کر کے اس کو طلاق دے دی۔ یہ طلاق پا کر کے سیدھی بادشاہ کے پاس گئی اور بادشاہ سے جا کر کے کہا کہ اب آپ مجھ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ بادشاہ بھی بہک گیا، بادشاہ نے فوراً شادی کر لی، بڑے جشن منائے گئے، بہت دعوتیں ہوئیں۔ جب شادی کی رات میں یہ بادشاہ جو تھا اپنی بیوی کے پاس میں، اسی لڑکی کے پاس میں جانے کو ہوا تو جا کر کے دیکھتا کیا ہے، جس طرح بس اس کا گھونگھٹ ہی اٹھایا تھا فوراً اس کی آنکھیں چلی گئیں، فوراً اندھا ہو گیا۔ جب اس لڑکی نے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی وہ لڑکی بھی اندھی ہو گئی۔ اب یہ دونوں پریشان ہیں کہ کیا ہو تو کیا ہو، آخر یہ آنکھیں دونوں کی گئیں تو ایک ساتھ کیوں گئیں؟ جس حسن و جمال کے پیچھے اپنی نفس کو بیچ دیا، جس حسن و جمال کے پیچھے اپنی سیرت کا سودا کیا تھا، جس حسن و جمال کے پیچھے اپنی عزت کا سودا کیا تھا، وہ حسن و جمال کوئی ایک دوسرے کا دیکھ تک نہیں پاتا ہے۔ بس دونوں آپس میں کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے تو کیا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو چھوڑو، آنکھیں تو چلی گئی ہیں اور باقی پورا جسم تو سلامت ہے نا۔ بادشاہ نے بس ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کو فالج میں ملوث کر دیا، ہاتھ جو ہے وہ خشک ہو گیا، اب ہاتھ سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ عورت نے جب ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی اس کا ہاتھ بھی خشک ہو گیا۔ اب دونوں اپنے ہاتھ کو لے کر کے بیٹھ گئے کہ آج عذاب ہے تو کون سا عذاب ہم پر آ چکا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں پھر دونوں نے آپس میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی تھی، دونوں نے آپس میں کسی کو بلانے کی کوشش کی، سوچا کہ کوئی نہ کوئی بات تو کی جائے۔ جب دونوں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو دونوں کو گونگا اور بہرا کر دیا گیا، ایک دوسرے کی بات سن سکتے ہیں اور نہ کسی سے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ جب ایسے معاملات ہوئے ہیں، اللہ اکبر، صبح ہو گئی۔ صبح کے بعد میں جب خادم اور کنیزیں آئی ہیں اور آنے کے بعد میں انہوں نے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو نہ بادشاہ کچھ بول پاتا ہے، نہ بادشاہ اٹھ پاتا ہے، اور اس کی بیوی کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ چل بھی نہیں سکتی، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی، کچھ بول بھی نہیں سکتی، نہ کچھ سن سکتی ہے۔ جب اتنا معاملہ ہوا تو پوچھا گیا کہ کسی نیک شخص کو بلایا جائے جو ہمارے لیے دعا کر دے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے جو نبی تھے ان نبی کو بلایا گیا، کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو سماعت ہے، ان کی جو بولی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دے، ان کے ہاتھوں کو ٹھیک کر دے، ان کی نگاہوں کو ٹھیک کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور دعا کی تھی اللہ تو ان کے خطا کو معاف کر دے، ان کے گناہ کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی تھی، اے نبی آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ اپنا جرم چھپانے کے لیے، اپنا گناہ چھپانے کے لیے آپ سے دعا کروانا
चाहते हैं, लेकिन क्या मुझे इन्होंने हाजिर व नाजिर जानना बंद कर दिया था? मैं तो उस वक्त भी देख रहा था जब उस लकड़हारे के साथ में जुल्म हो रहा था। इस लालची औरत ने उस नेक शख्स को छोड़ने के लिए कैसे कैसे हरबे नहीं अपनाए, और इस शरीर बादशाह ने उन दोनों में जुदाई डालने के लिए कौन कौन से हथियार, कौन कौन से जो है हथकंडे नहीं अपनाए। आज जो कुछ इन्होंने किया है उसका बदला इनको दे दिया गया है। इनके साथ जो कुछ हुआ है वो उसी का फल है जो इन्होंने किया था। अल्लाह अकबर, जरा सोचे तो सही, आज हम कितनी आसानी से घरों के अंदर फूट डालते हैं, भाई को भाई से, बहन को बहन से लड़वाते हैं। आज हमारे घरों के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं और उसके बाद में भी हम पर अगर कोई अजाब नहीं आता तो हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें देखता नहीं है। खुदा की कसम, अगर किसी के अंदर ये आदत हो तो इस आदत को दूर कर दे, इसलिए कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा नापसंद जो चीज़ थी वो यही थी कि किसी उम्मती का दिल दुख जाए। अल्लाह अकबर, आज अपने आपस में किसी को लड़ाते हैं और उसके बाद में ये सोचते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे। दो दिल अगर आपकी वजह से टूटे हैं, खुदा की कसम सब कुछ मिल सकता है लेकिन सिर्फ जन्नत की हवा तक नहीं मिल सकती है। इसलिए जिसके अंदर ये आदत हो वो अपनी इस आदत को दूर करे।